نیلم کا مرکز بائی دیبا بسن ایپیسوڈ 6۔ سیکنڈز گزرے، منٹس گزرے، گھنٹے گزرے، پھر دن یہاں تک کہ اتوار کا دن بھی آ پہنچا۔ رونق تو اتنی نہ تھی، صرف اسرار صاحب کا گھرانہ اور 2 رشتہ دار فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ نیلم کو سجا سنوار کر نیچے ہال میں لے جایا گیا، جہاں منگنی کے فنکشن کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ عالیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی اور نیلم کو ہاتھ دینے کا اشارہ کیا، مگر وہ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو گودوں میں چھپانے لگی۔ وہ حیران سی ہوتی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادو کے اشارے پر سائیقہ آگے بڑھی اور ہاتھ تھامنے لگی، نیلم زور زور سے نفی میں سہلا رہی تھی۔ نین کٹوری میں چھلکنے کو بےتاب ہونے لگی، گہری آنکھوں میں آنسوں کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سائیقہ کی تنبیہ کرتی نظروں پر اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ جو ہر بات ضد کر کے منوا لیتی تھی، آج ہار گئی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، سب سے چھوٹا اور ناسمجھ جان کر اس کی رضا کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، مگر وہ تو نہ جانے دل میں اس رشتے سے فرار کے لیے کیا کیا منصوبے بنا چکی تھی۔ انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ نیلم کے سر پر گویا ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بیٹھی مسکراتے سرشار سے آہر کی جانب تک کر دیکھتی رہی۔ پھر وہ زیادہ دیر مہمانوں میں نہیں بیٹھ سکی۔ سائیقہ نے بھی اسے لے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ کتنی اچھی تھی عشق کی ابتدا عباس، مگر اس کی انتہا سے اللہ بچائے۔ سائیقہ گلی میں کسی بچے کو بول ساتھ والے گھر سے ٹائیگر یا انس کو بلا دیں، تیرے ابا کے جانے کا مایا میرا ڈرامہ نکلے جا رہا ہے۔ دادو تخت پر بیٹھی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا دادو، کہتی ہوں۔ سائیقہ نے جلدی سے برتن وہیں چھوڑے، باہر گیٹ تک آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹائیگر دروازے سے اندر آیا تھا۔ سائیقہ کو گیراج میں کھڑی دیکھا تو پوچھنے لگا، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، وہ ذرا چھت پر جا کر کیبل کی تار تو ٹھیک کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ چینل صحیح سے نہیں آ رہا۔ ٹائیگر بیٹا، دادو کی آواز پر سائیقہ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جی دادو۔ وہ ڈرائنگ روم کے سرے پر کھڑا دادو کو تخت پر برجمان دیکھ کر بولا، ارے بیٹا کیبل کو دیکھ دو، کیا ہوا ہے؟ دادو نے ہاتھ ہلاتے نہ قوت سے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ ٹائیگر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ سائیقہ کو اپنے پیچھے چھت پر آتے دیکھ کر اس نے کہا۔ سائیقہ صحیح لاتی کہ دوبارہ کچن میں چل دی۔ نیلم نے ٹائیگر کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور پھر سائیقہ کو اکیلے واپس جاتے۔ دل پہلے ہی بھرا پڑا تھا، اب چونکہ مجرم بھی سامنے تھا تو کچھ قدموں کی دوری پر، تو وہ دیر کیوں کرتی؟ تبھی جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شاید بچپن سے اتنی جذباتی تھی، ضدی تھی، بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی، مگر اب دل پر لگی تھی تو چٹکی میں بات اڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ٹائیگر اسٹول پر کھڑا کیبل کی تاروں سے کشتیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ جھاڑتا اسٹول سے نیچے چھلانگ مار چکا تھا، مگر جو ہی نظر نیلم کی جانب پڑی، چند پلکوں جیسے ٹھہر گیا۔ وہ حد درجہ غمگین لگ رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ پاس سے ہو کر گزر جانا چاہتا تھا، جب وہ راستے میں حائل ہو گئی۔ ٹائیگر نے دانت پیس لیے، ساتھ ہی چہرہ بھی موڑ لیا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صورت جس کے حسن کے دیوانے اسے جینے نہیں دیتے تھے، وہی حسن اس کے پاس چل کر آتا تھا اور وہ نگاہیں غلط تک نہ ڈالتا تھا۔ بہت خوش ہیں نا آپ اس انگوٹھی کو ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر؟ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس میں سونے کی انگوٹھی اپنی فتح پر مطمئن تھی۔ ٹائیگر کو حیرت ہوئی۔ انس نے تو کہا تھا کہ بڑی کی منگنی ہوئی ہے۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، مجھے کیا؟ اگلے پل سے سر جھٹکا۔ ہماری منگنی کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہوگی نا آپ کو؟ سوچا ہوگا کہ جان چھوٹی، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ ایک آنسو بھی چھلک پڑا تھا۔ ٹائیگر کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ تو بس جانے کو پر توڑ رہا تھا، مگر کالی بلی کی طرح راستہ کاٹے کھڑی تھی۔ منگنی ہماری جس سے مرضی ہو، شادی تو ہم آپ سے ہی کریں گے۔ ضدی بچے سا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے آپ کی فضول گوئی میں کوئی دلچسپی نہیں، راستہ چھوڑیں، ٹائیگر نے ناگواری سے کہا۔ آپ کے ہر راستے پر نیلم کھڑی ہے، ہم سے فرار حاصل کریں گے تو جان لے لیں گے، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ وہ تمام فاصلے سمیٹتی اس کا کالر پکڑ چکی تھی، سبز کانچ سی آنکھوں میں گاڑے وہ مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں انکل کو سب بتا دوں گا۔ آپ کی بدتمیزیاں بہت برداشت کر لی میں نے، ناؤ اٹس انف، سنا آپ نے؟ وہ ضبط کے مارے سرخ پڑتے چہرے سے گویا ہوا، ساتھ ہی بے دردی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ پوری دنیا کو بتا دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا آپ نے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چلائی، آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اشتعال میں آ چکا تھا۔ ہاں، ہو چکا ہے ہمارا دماغ خراب، جب سے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گئے ہیں، ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، جینا حرام کر رکھا ہے آپ نے ہمارا۔ سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سوا کچھ اہم نہیں، آپ نہیں تو نیلم نہیں، یہ جہان نہیں، ہم پاگل ہو جائیں گے۔ یقین کریں، ہمیں آپ کی جانب کھینچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہم خود نہیں روک پا رہے خود کو، سب قصور آپ کا ہے۔ نہ آپ آتے نہ یہ سب ہوتا، اتنے خوش تھے ہم، آپ نے آ کر
وہ روتے ہوئے بولتی، بار بار ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی، ٹائیگر کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے آپ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کے اپنے دماغ کا خناس ہے، بلا وجہ مجھے مورد الزام مت ٹھہرائیں، اپنی افسانوی دنیا سے باہر نکلیں اور آپ یقیناً نارمل ہو جائیں گی۔ اور آخری بات، یہ آئندہ سب خرافات ہمارے سامنے اگلے تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، ہٹیں اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اسے بازو سے دبوچ کر سیڑھیوں کی جانب جانے والے راستے سے ہٹا چکا تھا، پھر تیز تیز سیڑھیاں پہ لانگتا۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہ خواب کے دیکھا نہ کبھی لے اڑا نیندیں، وہ درد کے اٹھا نہ کبھی کھا گیا دل کو۔ وہ واقعی ہی کم عمر، کم عقل اور جذباتی تھی، بچوں کی طرح ننگے پیر جلے فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے، کیا کر گئی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہاں عورت کو سچی محبت کے اقرار کی بھی اجازت نہیں، اور مرد کو صبح شام مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں سے بلا خوف و خطر بے قراریوں کی اظہار پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا وہ اپنی انا خودداری ایک انجان شخص کے سامنے کچل چکی ہے۔ اسے پتہ تھا تو بس یہ کہ وہ اب انجان نہیں رہا تھا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس کے لیے وہ اپنی دیواریں چاٹ سے بھرا کرتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی یا بھلا دیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملتا وہی ہے، چاہے آپ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ لو یا سڑک پر لیٹ کر احتجاج کرو، قسمت بحری ہو جاتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی۔ نگاہیں ملا کر بدل جانے والی، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی ایگل نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کیا کمال کی جگہ تھی، ایک طرف ریگستان لگتا تو دوسری طرف باہر کا سما۔ بہت سے مذہبی چولہے میں ملبوس افراد ٹرکوں پر سامان لوڈ کر رہے تھے، بڑی بڑی بوریاں کندھے پر ڈالے، وہ سب بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہ 3 ٹرکوں میں کیا رکھا ہے، ہم کچھ مدد کر سکتا ہے؟ ایگل نے اپنے برابر ہی جارو کی پچھلی نشست پر بیٹھے ڈیک کو مخاطب کیا۔ نہیں، تم اس میں کوئی مدد نہیں کروا سکتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ڈیک نے سختی سے کہا۔ ارے واہ، تم بھی ایماس کی طرح روپ جھاڑنے لگ گیا ہے، ایگل نے برا مانتے کہا۔ اوہو، ایسی کوئی بات نہیں یار، یہ سب اسلحہ ہے اور بلوچستان پہنچانا ہے، یہ کام شیر دل کر دے گا، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتے ڈیک نے جارو رکوا دی۔ ایگل اس کی بات پر سر ہلاتا نیچے اترنے لگا۔ تم انگریزی بھی بولتا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کام میں کیوں آیا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے زمین کی کچی سطح سے پتھر کی روش پر جا رہے تھے، جب ایگل کے سوال پر ڈیک کے قدم بے اختیار تھم سے گئے۔ چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ ہمارا مطلب ہے تم یہاں کا لگتا نہیں، کوئی انگریز ٹائپ کا لگتا ہو۔ ایگل جواب نہ ملنے پر اپنے سوال کی وضاحت کرنے لگا۔ ڈیک نے سرد آش شام کی موجل فضا کے سپرد کرتے قدم پھر آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ اب پلٹنے کا وقت نہیں، کھانا ہی اجازت۔ کیا کرو گے تم جان کر؟ ڈیک نے جیک شرٹ کی سلیوز فولڈ کرتے کہا۔ ایگل کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ہم جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہیرو ٹائپ کا بندہ ولن کیسے بنا؟ ایگل نے سنجیدگی کی تہہ کو باریک کیا تھا۔ میرے سر پر بچپن سے ہی بال نہیں ہیں، اب اس وجہ سے اگر میں ولن نظر آتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ڈیک کا لہجہ بھی ہلکا پھلکا سا تھا۔ تم بتاؤ نا ہم کو کہ تم کس سکول سے سیکھا اتنا اچھا انگریزی بولنا؟ ایگل اور ڈیک کی اب بہت بن گئی تھی۔ ایماس کو ایگل پر بھروسہ نہیں تھا، تبھی ڈیک اس کی مکمل جاسوسی پر لگا رہا۔ اب وہ اپنے کام میں بھی اچھا تھا اور رویے میں بھی۔ 3-4 مہینے ہو چکے تھے، مگر ایک بار بھی اس کے کام میں کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو منہاج بھی اس کی جانب سے کچھ پرسکون تھا۔ میں امریکہ کا رہائشی ہوں، ڈیک اور وہ باتیں کرتے کرتے اب فارم ہاؤس کے وسط میں بنے عالیشان بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ سفید رنگ کا بنگلہ۔ کیا؟ اندر جاتے ایگل کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ ہاں، امریکہ کا رہائشی، سعودیہ کا قیدی اور پاکستان کا اسمگلر اور ٹیررسٹ۔ ڈیک نے اطمینان سے جواب دیتے ڈرائنگ روم کی میز پر چابیاں اچھالیں اور ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ کیا 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 تم مطلب ہم کچھ سمجھا نہیں۔ ایگل بھی سامنے صوفے پر آ بیٹھا، مگر آگے کو جھکا بے آرام سا بے چین سا بیٹھا تھا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے، جب امریکہ میں لاوارث بچوں کو چائلڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور والدین آزاد ہو جاتے اپنی اپنی زندگیوں سے۔ تب ایک ایسے ہی 2 محبت کرنے والوں کا انجام ڈیک نامی شخص کی صورت میں ہوا۔ مجھے چائلڈ ہوم میں پھینک دیا گیا۔ یہ کیلیفورنیا کا چائلڈ ہوم تھا۔ ڈیوڈ وہاں کا سربراہ تھا، وہ بچوں سے جنسی لذت کا کام لیتا تھا۔ میں بھی ان بچوں کی گنتی میں اس وقت آ چکا تھا جب میں نے 11 سے 12 برس کی عمر میں قدم رکھا، مگر میں اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے مارتا پیٹا گالی گلوچ کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے اور 5-4 اور بچوں کو الٹا ٹانگ دیا تھا، وہ ہم سے عاجز آ چکا تھا۔ اس رات ڈیوڈ نے لوہے کی راڈ گرم کر کے ہمارے جسم جھلسا دیے، ہم سسک بھی نہ سکے تھے۔
रस्सियों से जकड़े उल्टे लटके हम आहें भी न भर सके, खून गर्दिश नहीं कर सका था उस रात हमारे जिस्मों में। तब 3 दिन भूखा रहने के बाद वो हमसे अपनी लज्जत पूरी करने में कामयाब हो गया, हमारी वीडियोज़ बनाई। तब मैं 14 बरस का था। वो रात बहुत भयानक थी। मैंने बहुत कोसा था अपनी ज़िंदगी को। मेरा जिस्म गलाजत से भर चुका था और उसका सबूत इस शैतान के पास महफूज था। मेरे बाल भी उस रात लोहे की गर्म रॉड के साथ ही चिपक कर ख़त्म हो चुके थे। मेरी नीली आँखें, साफ शफाफ रंगत, पुरकशिश नकूश उसके सऊदी साथी को बहुत भाई और मेरी डील कर ली गई। एक रात मैं सोया तो 2 रातों बाद सऊदीया में आँख खुली। एक कचरे और गलाजत के ढेर से निकलकर मैं दूसरे में आ चुका था। यहाँ भी दिन रात टॉर्चर किया जाता। खाना तब तक न मिलता जब तक आते चेक न की चिपक न जाती। बहुत ज़ालिम थे वो लोग, ईगल, बहुत ज़ालिम। कहर बरसाते दिन रात, अज़ियत ही अज़ियत थी। तकलीफ़ इतनी होती कि जान जाने लगती और जो गंदा काम वो मुझसे लेते, मेरा मर जाने को जीता था। मगर मैं भी भला का ढीठ था। इन 4 सालों में भी न मरा और उनके अगले खेल के लिए चुन लिया गया। मेरा पुरकशिश सरापा उनके कारोबार के लिए बहुत मुफीद साबित होना था। तब उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। सऊदी औरतें जल्द मेरी शख्सियत की दीवानी हो जाती। मुझे उनसे शादी करके पहली रात की वीडियोज़ बनाकर देने का हुक्म दिया गया ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाया जा सके। मुझे याद है वो मेरी पहली शादी थी जब पूरी रात गुजारने पर भी मैंने उस लड़की को छुआ तक नहीं। तब अदीन ने मुझे एक बार फिर लोहे की गर्म रॉड से पीटा। क्यों हीरो, लड़की पसंद नहीं आई थी क्या? वो जल्लाद बना पूछ रहा था। मोटा पाइप डैग की बरहना कमर पर पड़ा। अगर पसंद नहीं आई थी तो कहा होता, बदल देते। डैग का पूरा मुंह झुलस चुका था। बार बार उसके मुंह से खून का फवारा उबल पड़ता। माफ़ कर दो दीन। उस रात मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, माफ़ियाँ मांगी और फिर उसके कहे पर अमल करने लगा। चंद साल बाद एक और लड़की आई मेरी ज़िंदगी में, मगर उसकी शर्त थी कि पाकिस्तान जाकर तमाम रसूमात समेत शादी करेगी। उसके वालिद पाकिस्तान में रहते थे। तब मुझे पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिल गई, मगर 7 जासूस भी छोड़े गए। लेकिन इस बार गेम मेरे साथ खेलेगी। कराची एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मेरे बैग से असलहा निकल आया, वो भी बुलेट्स की भरमार के साथ, और बड़ी बड़ी राइफल्स। मेरे हवास काम करना बंद कर गए। मुझे दहशतगर्द करार दे दिया गया और एक अंडरग्राउंड तहखाने में डाल दिया गया जहाँ एक और सऊदी कैदी इन्हा जज़ाक कैद था। तब हम दोनों वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे और तब से साथ हैं। अदीन और ड्यूट तो समझे कि मैं वहीं से कैद में मर गया हूँ, मगर मैं ज़िंदा हूँ। डैग का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो चुका था। सांस भी मामूली से तेज़ चल रही थी। ईगल उसकी दास्तान सुनकर सुन हो चुका था। तुम वहाँ से फ़रार कैसे हुआ? ईगल ने बहुत देर बाद सवाल किया। भारत का सबसे बड़ा डॉन था वो, जिसने मुझे और एमास को रिहाई दिलवाई। इसमें पाकिस्तान की गद्दार पुलिस ने बड़ी मदद की हमारी। डैग ने सर आ भरे। ऐसा लगता था जैसे वो फिर से माजी में पहुँच गया। पाकिस्तान का पुलिस तो ऐसा नहीं है, बड़ा सख्त है भाई। ईगल को एतराज़ था। ये जो ट्रक खड़े हैं ना बाहर, उनको पहुँचाने वाला भी एक पुलिस वाला ही है, बल्कि ASP आहिल है। 2.5 साल मेहनत की, मगर कमाई से दाढ़ भी पीली न हुई, तो सारा ईमान एक तरफ रखकर फ़ौरन पैसा जेब में ठुसा और शुरू जी हुजूरी। डैग ने क़ुव्वत से बोला, सर। मुलाजिम लड़के ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। डैग ने इशारे से उसे जाने का कहा। चलो, तुम्हारा माल तैयार हो गया है, अब सौदा करने को माल तैयार, और रात को आना, डिनर इकट्ठे करेंगे। डैग ने उठते हुए कहा, नहीं भाई, अब सौदा कैसा, हमको तो अच्छा लगा कि तुमने हमें अपना दोस्त समझा। ईगल के कहने पर डैग ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला दिया। तुम्हारे आने से काफ़ी काम दुरुस्त जा रहे हैं और मैं एमास के वशियानापन से काफ़ी हद तक महफूज हो चुका हूँ। डैग के लहजे में तशक्कुर झलक रहा था। ईगल भी मुस्कुरा दिया। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए वादे और कस्मों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे निभाने के लिए 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो भरोसा कर सके, दूसरा जो इसे समझ सके। खुला मिनका तौरफ़ी वम्तिलाक मिनका ख़ातिरी कअन्नका मिन आइनी नक़लत इला क़ल्बी। वही सहर अंगेज़ लहजा, गंभीर आवाज़। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ होने लगा। क्या हुआ, समझ नहीं आई? दिलफरेब मुस्कुराहट, जानलेवा अंदाज़। उसको अपने चेहरे पर 2 उंगलियों का लम्स सरसराता हुआ महसूस हुआ। कितनी तपिश थी उस लम्स में। वो सोते में भी कसमसाने लगी। जब भी नज़र से दूर हुए, ध्यान में मेरे आन बसे। आँख से चलकर धीरे धीरे मंजिल दिल तक आ पहुँचे। आवाज़ कुछ और करीब से आने लगी। फासला सिमटने लगा, समात फटने लगी। कोई इसे जकड़ने लगा था। वो रात के तीसरे पहर फिर जाग गई थी। पूरा वजूद पसीने से शराबो था। नन्हा सा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को बेताब होने लगा। उसका सांस फूलने लगा था। उस गुड़िया, कब तक ख्वाब देख देख कर डरोगी? अब बड़ी हो जाओ। हर ख्वाब देखकर चीख मारना तो गोया फ़र्ज़ है तुम पर। साहिबा ने झुंझलाते हुए कहा।
ابھی چند منٹ قبل ہی تم تالا کر کے لیٹی تھی، وہ بھی اس کی چیخ سے جاگ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور آہستہ آہستہ پینے لگی اور سوچنے لگی کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، مگر بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا سوائے ان چند مختلف زبان میں بولے جملوں کے۔ خلا منک طرفی وامتلا منک خاطری کأنک من عینی نقلت الی قلبی۔ گڑیا سو جو یار، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ سائقہ بڑبڑائی، لائبریری جانا ہوگا، کام کی کچھ لگتی۔ وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی چند ہی منٹ ہوئے ہیں، مگر گھڑی پر نظر پڑی تو 8 کے ہندسے پر کھڑی صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اٹھنے کی وجہ تلاش کی تو پاس پڑے سیل فون کی جانب توجہ گئی، جو اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ 7-8 میسیجز، پک اپ دی کال کا پیغام تھا۔ کال پھر آنے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے یس کا بٹن پش کیا۔ میری جان، ابھی تک سو رہی ہو؟ میری نیندیں اڑا کر خود تم کیسے اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سو سکتی ہو؟ بہت ہی کچھچورا انداز تھا مقابل کا۔ نیلم کا رواں جل اٹھا۔ کون ہو اور اس بکواس کی وجہ؟ وہ تڑک کر بولی۔ تمہاری جان میری شہزادی، اور یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پوری رات تمہاری تصاویر دیکھتے گزر جاتی ہے اور تم ہو کے مسلسل بے نیاز ہو۔ لہجے میں مصنوعی غم سموتے کہا گیا۔ شٹ اپ، ہماری تصاویر تمہارے پاس؟ ناممکن، اور شرافت سے بتاؤ کون ہو؟ اوہ اویس، یہ حمزہ میں سے کوئی ہو تو جان لو اب اکیڈمی نہیں آؤں گی۔ اب اپنی دال کہیں اور جا کر گراؤ۔ ساتھ ہی اس نے 2-3 گالیوں سے بھی نواز ڈالا۔ پہلے ان کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ کم آن بیبی، کم از کم میری آواز تو پہچان لے۔ بہت ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا وہ۔ دفعہ ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ، بلاک کر دی تمہارا نمبر۔ وہ سخت غصے میں بولی۔ شوق سے کرو میری جان، مگر پہلے جو تصاویر بھیج رہا ہوں وہ تو دیکھ لو۔ اور ہاں، اگر چاہتی ہو کہ یہ تصاویر پوسٹرز کی صورت میں شہر میں نہ لگیں تو فوراً چوکنڈی کے قبرستان پہنچو۔ فون کی دوسری سمت میں روبدار آواز میں صاف دھمکایا گیا۔ ہماری جوتی آتی ہے قبرستان، کمینے، ذلیل انسان۔ وہ تو آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان، اتنا غصہ تو نہ کرو۔ اس کی ڈھیٹ پن پر نیلم نے جل کر کڑ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد موبائل کی میسیج ٹون بجنے لگی۔ اس نے آنے والے میسیجز چیک کیے تو چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ سیٹ پڑ گئے اور وہ خود کپانے لگی۔ اس سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانس کی نالی میں کپڑا پھنسا دیا ہو۔ عجیب و غریب پریاں لباس میں ملبوس نیلم کے پوز بھی نہایت واہیات تھے۔ اس بار نکام کے انداز میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ مجھے پتا ہے تمہاری کیا حالت ہے، ان پکچرز کو دیکھ کر میری فوٹوگرافی پر شک تو نہیں کرو گی نا تم؟ تو کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ نیلم کی آواز کہیں دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فی الحال تو تمہیں چاہتا ہوں میری جان، پھر آ رہی ہو؟ کتنا چہکتا لہجہ تھا اس کا۔ سرشار جیت کے نشے سے چور۔ مجھے اس جگہ کا نہیں پتا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ سخت انداز تھا۔ نہیں تو؟ وہ گھبرا گئی۔ ویل ڈن، جلدی آؤ، آئی ایم ویٹنگ ڈیئر۔ اور ایک بات، اگر کسی اور کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، جس کی تصویر اب میں بھیجوں گا۔ تیز آواز میں کہتے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس بار آنے والی 2-3 تصویریں ابرار صاحب کی تھیں۔ انہیں کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر اور منہ پر تھیلا چڑھا رکھا تھا۔ اس کی جان پر بن گئی۔ بابا، اس کی سسکیاں اندر ہی اندر دم توڑنے لگی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ سائقہ کالج گئی تھی، دادو نیچے تھی۔ اسے جانا تھا، وہ گرتی پڑتی اٹھی، مناسب لباس پہنا اور پہلی بار اپنی مرضی سے سیاہ چادر اوڑھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کرتی نیچے چلی آئی۔ اے نیلم، کدھر؟ نیلم، او نیلم، کدھر جا رہی ہے؟ دادو کی آوازیں اسے اپنی پشت پر صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ انسنی کرتی نکل گئی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، اب تو سورج بھی کھڑا تھک چکا تھا، جھکنے لگا تھا، آدھا آسمان نیلا ہو چکا تھا، شام ہونے کو تھی۔ نہ ہی نیلم گھر آئی تھی، نہ ہی ابرار صاحب۔ دونوں کے موبائل بھی بند جا رہے تھے۔ نیلم تو اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دادو، آپ آہل کو کال کریں، اسے کہیں جلدی آئے۔ سائقہ نے آنسو صاف کرتے پریشان ہوتی دادو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ارے میری مت ماری گئی ہے، پہلے کیوں خیال نہ آیا؟ آہل کو کال ملا؟ دادو نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا۔ یہ لے دادو، سائقہ نے سیل فون بڑھاتے کہا۔ ہائی وے پر موجود پولیس اے ایس پی آہل اسرار کو وہاں دیکھ کر کچھ حیران تھی، مگر وہ وہاں کی چیکنگ کرتا، آرڈر دیتا تو ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کا اچانک ہائی وے پر آنا ہائی وے پولیس کے لیے کھٹکنے کی بات تھی۔ سر ٹرک میں پھلی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جانے دو، آہل نے مغرور انداز میں جواب دیا۔ ٹن ٹن ٹن، رنگ ٹون کی آواز پر گھڑی پر وقت دیکھتا آہل چونک گیا۔ 5:30 ہو رہے تھے، 5:40 تک وہ 3 ٹرک یہاں سے گزرنے تھے۔ کیا؟ دادو
میں بھی پہنچتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ نیلم کہاں جا سکتی ہے؟ اس کی سہیلیوں کے گھر پتہ کریں۔ آہل سب بھول بھال گیا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی منگیتر کزن محبوبہ وہ گھر پر نہیں، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ آہل کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کب وہ پولیس جیپ میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر ٹھیک 5 منٹ بعد وہ 2-3 ٹرک ہائی وے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کراچی کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چوکنڈی کا قبرستان نیشنل ہائی وے N5 کراچی طورخم سے گزرنے والے افراد کی توجہ بآسانی کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ صدیوں پرانی اس تہذیب کی آخری آرامگاہ کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 2 کلومیٹر کے رقبے پر بسے اس شہر خاموشاں کا شمار سندھ کے تاریخی ورثوں میں ہوتا ہے۔ یہاں موجود زیادہ تر قبروں کی تعمیر 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک ہوتی رہی۔ لفظ چوکنڈی کے حوالے سے اکثر کا کہنا ہے کہ اس مقام پر جام مراد بن حاجی کے نام سے ایک مقبرہ ہے جس پر لفظ چوکنڈی درج ہے۔ اس وجہ سے چند ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے، جبکہ کچھ ماہرین اس کی وضاحت آرکیٹیکچر کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ سندھی میں چوکنڈی چار کے معنی میں بھی آتا ہے اور دیکھا جائے تو یہاں زیادہ تر قبریں 4 پلرز کی صورت تعمیر کی گئی ہیں۔ یہاں نقش و نگار سے مزین تقریباً 600 قبریں ہیں، جبکہ سادہ کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ یہاں پر زیادہ دیگر ذیل قبریں ہیں وہ ہیں جو تواتر منزلہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 فٹ چوڑی، 5 سے 8 فٹ لمبی اور 4 سے 14 فٹ تک اونچی ہیں۔ ان کی تعمیر میں پیلے رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ تر ٹھٹہ کے قریب جنگ شاہی سے ملتا ہے۔ نیلم حد درجہ پریشانی میں بھی اس کی قبرستان کی تزئین و آرائش دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں موجود قبروں پر تختیاں نہیں تھیں بلکہ مردوں کی قبریں گھڑسوار سورماؤں اور اسلحے سے نقش تھیں، جبکہ عورتوں کی زیورات سے۔ شام کے سائے پر پھیلانے کو بےتاب سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے کو بےقرار تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے اب وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تھی۔ پورے قبرستان کا جائزہ لیتے تو وہ نہ گھبرائی تھی، مگر جب یہ جائزہ مکمل ہو گیا تو بے چینی سوار ہونے لگی۔ یہاں وسط میں ایک قبر چھتری کی شکل میں تھی۔ نیلم اس کے کافی قریب کھڑی تھی، مطلب تقریباً قبرستان کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ شام ہونے کے قریب تھی۔ عموماً اس آثار قدیمہ کے قابل دید اثاثے کو دیکھنے لوگ دوپہر میں آتے تھے، مگر اب تو نیشنل ہائی وے کے مسافر بھی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ کوئی چرند پرند، سیاہ چادر جس کے کنارے پر محروم پٹیاں لگی تھیں، اس پر نیلم کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے، اسے لگا خوف کے مارے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ قریب تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ ایک پلر کے پیچھے چھپی 2 آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھیں۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ کون سی خطا ہو گئی ہے جو یہ امتحان میرے نصیب میں لکھ دیا گیا؟ رب کائنات سے ایک عام بشر کی طرح اس کی شکوے شکایات بھی جاری ہو گئے۔ وہ سیل فون بھی گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ عجیب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسی چھتری نما قبر کی 2-3 انچ اونچی سطح کے کنارے بیٹھی بے بس لڑکی کی سبز آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ دھندلائے منظر کو صاف کرنے کے لیے اس نے میدے سی رنگ کے نازک ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ لی تھیں۔ جب نظر سیاہ بوٹوں پر پڑی، اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتی۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس سے 3-4 انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ آرزو کی جھکی گھنی پلکوں کی باڑ لرزتے کانپتے اٹھی تھی۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے سورج اس شخص کی پشت پر چھپ چکا ہو۔ تبھی اس کے چہرے کی جانب اٹھتی نیلم کی نگاہ سورج کی کرنوں کی تاب نہ لاتے جھک گئی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ سیاہ جینس بہت ٹائٹ تھی اور سیاہ رنگ کی شرٹ جس کے اوپر لیدر کا چمڑا لگا تھا، اور دونوں شانوں پر سیاہ موٹی چادر کچھ اس طرح ڈال رکھی تھی کہ وہ پوری طرح بیک کو کور کر رہی تھی۔ ناف کے نیچے گن بیلٹ پہن رکھا تھا جس میں سے چھوٹا سا ریوالور جھانک رہا تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا، دونوں قدموں کے درمیان 2 بالش کا فاصلہ تھا۔ نیلم کو اس کی نظریں اپنے جھکے سر پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ نیلم کو وہ کوئی جھنجھڑ لگ رہا تھا، اس کا حلیہ بھی تو ایسا تھا۔ اچانک اس نے جھک کر نیلم کی شیشے کی مانند شفاف کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لی۔ اس نے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ رد عمل ظاہر کرتی، وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک لمبی اور چند منزلہ قبر کے پاس لے آیا اور اسے زور سے ہموار سطح پر پٹکا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ سیل دو اپنا۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ وہ ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیکے اور دوسرا کھڑا کیے اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ جو ابھی تک اپنے چھلے ہاتھوں میں ہوتی جلن پر آنسو بہا رہی تھی، وہ کبھی اتنی بزدل نہ رہی تھی، مگر آج حالات کے پیش نظر وہ خاموش کٹ پتلی بن چکی تھی۔ گھر پر ہے؟ اسے سر جھکایا کھلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی ہوشیاری مت دکھانا، سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ وہ شیر جیسی دھاڑ سے پوچھ رہا تھا۔ نیلم کے خوف کے مارے قبر سے جا لگی۔
جس کی نقش و نگار سے مزین جالی اس کی کمر پر چبھنے لگی تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر گھر نہیں چھوڑا، ہم بھول گئے تھے، اس نے چہرہ اٹھا کر جواب دیا تھا۔ مقابل کے چہرے پر عالمی رومال بندھا تھا جو سیاہ اور سفید رنگ کا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی، بہت زیادہ نشیلی، ہلکی بھورے رنگ کی۔ اتنی عجیب چمک تھی ان میں کہ نیلم کو الجھن ہونے لگی انہیں دیکھ کر۔ تمہیں یہ بھول بہت مہنگی پڑے گی میری جان، اس نے نیلم کو بازو سے دبوچ کر قریب کرتے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ نیلم کو اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مقاتل کی نگاہ اس کے آرزو پر بہتی شفاف پانی کی ندی پر ٹھہر گئی، مگر گرفت ڈھیلی نہ کی۔ ایسا مت کہو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی، ساتھ ہی زور لگا کر اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مت بھولو وہ تصاویر اب بھی میرے پاس ہیں اور تمہارے بابا بھی ابھی تک میرے مہمان خانے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے سرد لہجے پر وہ کپکپا کر رہ گئی، بے بسی کے مارے آنسو بہنے لگے۔ یہ لو اور اے ایس پی آہل کو بتاؤ تم کہاں ہو۔ اس نے ایک اسمارٹ فون نیلم کی جانب بڑھایا۔ ہمیں نمبر نہیں یاد، وہ لرزتی ہوئی بولی تھی۔ اپنے منگیتر کا نمبر نہیں یاد؟ ایک بار پھر بازو سے کھینچتے تنزیہ لہجے سے پوچھا گیا۔ وہ رو دی، ہمیں نہیں یاد، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر مقابل نے جھٹکے سے اس کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسک چکی تھی۔ لو اور بتاؤ۔ وہ نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ نیلم کو اس کے کھیل کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ آہل، ہم چوکنڈی کے قبرستان پر ہیں، خدایا جلدی آ جائیں، ہمیں لے جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے فریاد کناں لہجے میں بولی۔ خون اس کے ہاتھ سے بے دردی سے جھپٹ لیا گیا۔ دیکھو یار، مجھے نکلوانا تھا اپنا کام اور وہ ہو گیا ہے تقریباً مکمل۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے تم تھوڑا تعاون کرو تو نقصان سے بچ جاؤ گی۔ وہ بلا کی نرمی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک گن بیلٹ سے ریوالور نکالا، اس کی موزر کے گرد انگلیاں پھیرتے کہنے لگا، اپنے باپ کی خیریت چاہتی ہو؟ نیلم کے گھبرائے چہرے پر نظر بڑھائی، اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی بے بسی سے سرخی مائل گداز لبوں سے نکلتی سسکی کو بمشکل روکا تھا۔ اور چاہتی ہوں کہ تمہاری تصاویر ضائع کر دی جائیں؟ اس کی بات پر نیلم نے تڑپ کر سر کو ہاں میں جمش دی۔ تو پھر ایک کام کرو۔ اس نے نیلم کی سواریہ نگاہوں کی جانب دیکھا۔ کیا؟ بے صبری سے بولی۔ بھول جاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بلایا تھا، کیوں بلایا تھا اور کس دھمکی پر بلایا تھا، اور ہاں یہ بھی کہ تم یہاں کس سے ملی تھی اور کیا بات ہوئی تھی۔ سب بھولنا پڑے گا، منظور ہے؟ ہاں ہاں، ہم بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، وہ جلدی سے اٹکتے ہوئے کہہ رہی۔ ورلن تو نیلم ابرار، آج تم شوقیہ یہ قبرستان دیکھنے آئی تھی اور اب رات ہونے کے بعد ڈر گئی ہو، تبھی ایک راہ چلتے مسافر سے درخواست کر کے تم نے فون لیا اور اپنے منگیتر کو کال کر کے بلوا لیا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے بات پوری کرتی نیلم کی حیران نظروں کی جانب دیکھا۔ بھولو گی تو نہیں کہ تم نے کیا کہنا ہے گھر جا کر؟ وہ سر ٹھہرے لہجے میں بولا تو نیلم کپکپا گئی۔ ہم یہی کہیں گے، وہ یقین دہانی کرانے لگی، مگر پھر بھی مجھے دغا بازی کی سزا کے لیے وہ تصاویر اپنے پاس محفوظ رکھنی پڑیں گی۔ سوری جانا۔ اس نے نیلم کی ڈھلکی چادر سے جھانکتی شہد رنگ زلفوں کو دیکھا۔ نیلم بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیلم کی طرف بڑھے تھے، وہ پیچھے کو کھسکنے لگی جب اس نے وہ سیاہ چادر اس کے سر پر جما دی۔ عجیب عمل تھا، نیلم نے بے اختیار اس کی نشیلی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ایک جمود سا طاری تھا، ان میں کوئی ہلچل نہ تھی، ساکت نگاہیں۔ پھر وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے سے کندھوں پر پھیلی سیاہ چادر ہلی تھی اور پشت پر مزید پھیل گئی تھی۔ عجیب حلیہ تھا اس کا، وہ سیدھ میں چلتا چلے جا رہا تھا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اونچی اونچی قبروں میں وہ کہاں گم ہو گیا، نیلم جان ہی نہ سکی۔ آہل ریش ڈرائیونگ کرتا ابرار ہاؤس پہنچا تھا جہاں سائقہ اور دادو کی سانس تک رکھی ہوئی تھی۔ دونوں کے پریشان چہرے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر گئے۔ اس نے اور سائقہ نے مل کر نیلم کی تمام دوستوں کو کالز کی، ان کے گھر بھی پتہ کیا، ابرار صاحب کا محلے میں پتہ کیا، مگر دونوں نفوس کے بارے میں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب نیلم کی کال آئی، اس کی نم آواز التجا کرتی۔ وہ آواز آہل اسرار کی تڑپ میں 10 گنا اضافہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جیپ میں لے کر نکل گیا تھا۔ دادو اور سائقہ کو تسلیاں دیتا وہ جا چکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا، اس کا موبائل چیخ رہا تھا، ڈیک کالنگ، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بس اسے جانا تھا، اسے پکار رہی تھی۔ کیسے اس کی نم آواز سے کان لپیٹ سکتا تھا؟ ہر انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں اور اس نے تو برائی کی راہ بھی اس کے لیے چنی تھی، اسے زندگی کی ہر آسائش فراہم کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے وہ کس دلدل میں پھنس گیا تھا اسے احساس نہ تھا۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ یہ اس میں آہل پک اپ دی فون باسٹرڈ۔ ڈیک جلی پیر کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں چکر لگاتا بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کرتا اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ قومی شاہراہ N25 صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر 3 سڑک اسلحے سے لیس ہائی وے پولیس نے پکڑ لی اور ان ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی گرفتار۔
ان میں شیر دل نامی ایک نوجوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ باقی تفصیلات جاننے کا انتظار کیجیے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ نیوز اینکر نے 2-3 بار یہ بریکنگ نیوز چلانے کے بعد بریک لیا تھا۔ اے ایس پی آہل اسرار: تم نے اچھا نہیں کیا، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا، تمہاری سزا تمہاری دردناک موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ منہاج الزحاق نے ایش ٹرے پوری قوت سے دیوار کی ایل ای ڈی پہ دے ماری۔ میرے ساتھ دھوکہ، منہاج الزحاق کے ساتھ؟ اس شخص نے ایک پلٹ اوٹ میں ہو کر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہاں بیٹھی گریہ زاری میں مصروف تھی، دونوں گھٹنے جوڑے، ان پر سر ٹکائے۔ ہو گیا کام؟ کان کو فون لگائے وہ بہت مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا جب وہ اطمینان سے بولا، ویل ڈن۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے اس نے سیل کا بیک کور کھولا، سم نکالی اور 3-4 ٹکڑے کر کے زمین پر اس پر اپنے بوٹ مچل دیے۔ اے ایس پی آہل چوکنڈی کے قبرستان کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بے قرار آواز پر صرف نیلم نیلم پکار رہی تھی۔ کیا تڑپ تھی اس آواز میں؟ عربی رومال لپیٹے چہرے کو ڈھکے اس شخص کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے۔ آہل! آہل! وہ لڑکی بھی چیختی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر اونچی قبروں کے آر پار گھومتے دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شرد نے سخت سرد آہ خارج کرتے ریوالور لوڈ کیا۔ آہل! نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ آخر کو اس نے آہل کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اس کی آواز پر ایک دم پلٹا تھا۔ بھاگنے اور آواز لگانے سے اس کی حالت دگردو ہو گئی تھی۔ چادر کا ایک سرا کندھے پر ٹکا، باقی ساری چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ شہد آگے ریشم کی زلفیں بکھر چکی تھیں۔ اے ایس پی آہل تڑپ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی پشت پر موجود سیاہ جنگجو لباس لیپتن کیے اس شخص نے ریوالور شانے پر ٹکا دیا۔ ٹھا! فضا کی چیتی دلخراش آواز نے ماحول کے سکوت میں پل بھر کو ارتعاش پیدا کیا۔ سنسناتی ہوئی ہوا تھم چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بے یقینی حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں، آنسو بے اختیار ہو چلے تھے۔ ڈھلک ڈھلک کر تھوڑی سی نیچے گرتے وہ بے قدرے ہونے لگے۔ چادر کا آخری سرا بھی زمین کا بوسہ لیتے اسے بے پردہ کر گیا۔ آہل! اس کی چیخ فائر کی آواز سے بھی زیادہ دلخراش تھی۔ آہل! گولی اس کی دائیں پنڈلی پر لگی تھی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ وہ واقعی ایک کمزور اور کم ہمت شخص تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا ایک گولی پر ڈھیر ہونا عجیب تعجب کی بات